اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا سفیان قال قلت لعمر اسمعت جابر بن عبد اللہ یقول مر رجل فی المسجد ومعه سهام فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امسک بنصالها۔ حضرت سفیان بن عیینہ آپ نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا تم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک شخص مسجد کے اندر سے گزر رہا تھا، اس کے پاس تیر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تیر کی جو نوک ہے اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ لو۔ اس حدیث مبارکہ میں اور اس سے علاوہ اور بہت ساری حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ننگا اسلحہ لے کے مسجد کے اندر داخل ہونے سے منع فرمایا، اور مسجد کے علاوہ پبلک مقامات پہ جانے سے منع کیا ہے۔ کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ کسی بھی مسلمان کو خوف زدہ کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، چاہے وہ آپ اسلحے کی وجہ سے کریں خوف زدہ، یا روب دبدبے، یا کسی بھی ایسے عمل کی وجہ سے مسلمانوں کو خوف زدہ کرنا، یا پروٹوکول کی وجہ سے خوف زدہ کرنا، یا کسی بھی طریقے سے ان کو خوف زدہ کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ننگا تیر مسجد میں لانے سے منع کیا ہے کہ اس کی نوک کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ لو، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اسلحہ، اس کی نوک جو ہے وہ بہت زیادہ نوکیلی ہوتی ہے، کسی کو لگنے کی وجہ سے بندہ زخمی ہو سکتا ہے، تکلیف ہو سکتی ہے اس کو۔ دوسرے نمبر پہ اسلحہ جو ہے یہ روب دبدبے کی علامت ہے، لوگ اس کو دیکھ کے خوف زدہ ہوتے ہیں، تو خوف زدہ مسجد میں آ کے کسی کو خوف زدہ کرنا یہ بھی جائز نہیں، اور مسجد کے علاوہ بھی کسی کو خوف زدہ کرنا جائز نہیں ہے شرعاً۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برہنہ تلوار پکڑنے سے منع فرمایا۔ میان چکڑ کے ننگی تلوار لے کے پھرنا، اس سے حضور نے منع کیا ہے۔ دوسری روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پاگلوں اور بچوں کو اپنی آوازوں کے بلند کرنے کو، تلوار لہرانے کو، خرید و فروخت کرنے کو، حدود قائم کرنے کو اور آپس میں جھگڑنے کو مسجد سے دور رکھو، اور جمعہ کے دن اپنی مسجدوں کے دروازوں پر لوبان کی دھونی دو، اور وضو کرنے کی جگہوں کو مسجد کے دروازوں پر بناؤ۔ یہ جتنے کام اوپر حضور نے منع فرمائے، پاگلوں اور بچوں کو، اتنے شیرخوار بچے کہ جن کو پاکی پلیتی کا علم نہیں ہے، وہ مسجد میں نجاست کریں گے تو نمازیوں کے لیے بھی اذیت کا باعث بنے گی، اور جگہ بھی ناپاک ہوگی، نماز کے اندر خلل آئے گا۔ پاگل بندہ آئے گا تو وہ ایسا پاگل کہ جو نماز کے اندر خلل ڈالے، جو خلل نہیں ڈالتا اس کے آنے کے اندر کوئی حرج نہیں۔ آواز بلند کرنے کو یعنی مسجد کے اندر آ کے شور شرابہ کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تلوار لہرانے کو، جس طرح کہ یہ حدیث مبارکہ آ گئی ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے، یعنی ننگی تلوار ہو یا تیر ہو یا کلاشن کوف ہو یا پسٹل وغیرہ ہو، گن ہو، کوئی بھی چیز ہو، اسلحہ لے کے مسجد کے اندر آنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ خرید و فروخت کرنے کو، اور اس کے بعد ہے حدود قائم کرنے کو، یعنی سزا دینی ہے، سزا باہر جا کے دو، مسجد کے اندر نہ دو۔ اور جھگڑا کرنے کو، اگر جھگڑنا ہے، لڑائی کرنی ہے آپس میں، تو وہ بھی مسجد سے باہر جا کے کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان ساری چیزوں کو مسجد سے دور رکھو، یعنی یہ وہ کام ہے کہ جو مسجد کے اندر کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جمعے کے دن اپنی مسجدوں کے دروازوں پر لوبان کی دھونی دو۔ لوبان ضروری نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ مسجدوں کو معطر رکھو، خوشبو کا اہتمام کرو۔ لوبان کی لکڑی ہوتی ہے، اس کو دکھایا جاتا ہے، جس طرح ہم اگربتی دکھاتے ہیں تو خوشبو پھیلتی ہے، اسی طرح اس لکڑی سے بھی خوشبو پھیلتی ہے۔ اب لوبان مہنگا ہے، لوبان کی خوشبو مل جاتی ہے، لوبان کے علاوہ بھی کوئی بھی خوشبو ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کثیر فرامین ہے کہ مسجد کو معطر رکھنا چاہیے، خوشبو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا وضو کرنے کی جگہوں کو مسجد کے دروازوں پہ رکھو، یعنی مسجد دروازوں سے مراد یہ ہے کہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اس سے دور رکھو وضو کرنے کی جگہ کو، تاکہ وہاں سے نماز پڑھنے والے کی نماز کے اندر خلل نہ آئے۔
یعنی باتھ روم اگر آپ مسجد کے حال کے بالکل پاس بناتے ہیں تو سمیل وغیرہ مسجد کے اندر آئے گی، گندگی اور بدبو پھیلے گی، تو یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ حکم یہ ہے کہ وضو خانہ، باتھ روم وغیرہ جہاں وضو کرنا مسجد سے دور ہونے چاہیے، پاس نہیں ہونے چاہیے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ تم اپنے تیر کی نوک کے اوپر ہاتھ رکھ لو، یہ ہے اس وجہ سے کہ تم کسی کو خوف زدہ نہ کرو۔ ہمارے مسلمانوں کے اندر اب یہ چیز بالکل ختم ہو گئی ہے۔ مسلمان کی حرمت کا عالم یہ ہے کہ روایات کے اندر ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے غلطی سے ایک مسلمان قتل ہو گیا، جان بوجھ کے نہیں کیا، غلطی سے ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے انہوں نے بتایا کہ اس طرح مجھ سے غلطی سے ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پہ اتنے رنجیدہ ہوئے، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی ملامت حضور نے کی کہ حضرت اسامہ بن زید کہتے تھے کہ کاش میں اس دن سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، یعنی حضور نے اتنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو مسلمان کی حرمت جو ہے یہ بعض روایات کے اندر ہے کہ کعبے سے بھی زیادہ ہے، یعنی اتنا خیال اسلام نے رکھا ہے، مگر مسلمان نہیں رکھتے۔ دیکھیں نا، ایک دوسرے مسلک کے لوگ، پہلے مسالک کی جنگ ہوتی تھی، اب تنظیم و تحریکوں کی جنگ ہے، ایک دوسرے کو کافر کہہ دیا، مشرک کہہ دیا، مار رہے ہیں، بم دھماکے کر رہے ہیں، مسجدوں کے اندر کر رہے ہیں۔ اب غیر مسلم کے سامنے جا کے جب آپ اس کو سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جی ہمارے نبی رحمت کا دین لے کے آئے اور ان کی ذات سراپا رحمت تھی، تو سیدھا سوال آتا ہے کہ جی آپ کے مسلمان ملکوں کے اندر کون سی رحمت ہے؟ ہم آپ کو مار رہے ہیں یہ تو الگ بات ہے، آپ تو خود ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ اور جی مسجدوں کے اندر جو دھماکے کر رہے ہیں مسلمان کرنے والے ہیں، جی ایجنسیاں کرواتی ہیں، تو ایجنسیاں بھی تو مسلمان ہیں۔ اگر ایجنسیوں کے دماغ کے اندر اسلام تھوڑا سا گھسا ہوتا، ان کو عقل ہوتی، شعور ہوتی، یہ سارے کام مسلمانوں کے ساتھ جو مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ سارے کام آپ کو کافروں کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، مسلمانوں سے کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو مسلمان چاہے وہ کسی بھی درجے کا ہو، چاہے وہ مسجد کے اندر بیٹھا ہو یا بازار کے اندر بیٹھا ہو، کوئی ایسا کام کرنا جس سے وہ خوف زدہ ہو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور اس وقت ایک اسلحہ بھی ہے اور دوسرا پروٹوکول بھی ہے، یہ جو لمبی لمبی گاڑیاں اور بھاگتی دوڑتی سائرن بجاتی، یہ بھی خوف کی علامت ہے، نہ وہ جائز ہے تو نہ یہ اسلحہ جائز ہے۔ اس لیے اگر اسلحہ لے کے نکلنا ہے تو اس کو چھپا کے رکھیں، کپڑا ڈال کے یا کور کر کے اس کو رکھیں، اگر بامر مجبوری نکالنا ہی ہو تو، وگرنہ ننگا اسلحہ لے کے مسجدوں کے اندر، یہ بڑے خطیب حضرات مسجد کے اندر تقریر کرنے آتے ہیں، ان کے ساتھ سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی دسے کہ بھی اللہ دے بندہ جی اے حدیث مبارکہ سامنے رکھو تو اگلے نے پکڑ کے کٹ دینا، انہیں تنوں زیادہ اسلام دا پتہ ہے۔ بھئی خطیب حضرات بھی مسجد کے اندر آئیں تو سیکورٹی گارڈ اگر ساتھ آتا ہے تو اسلحہ باہر رکھ کے آئے، مسجد کے اندر اسلحہ نہیں آئے گا، اگر لے کے آنا بھی ہے تو اس کو چھپا کے آئے، سامنے کھلم کھلا لے کے مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہمیں ٹھوٹھا بنائی روب دبدبے واسطے رکھا ہے انہوں نے، اور گال کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔